فرار کے بعد قسط نمبر 31۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اس طرح گھورا کہ جسونت سنگھ سہم کر رہ گیا۔ جسونت سنگھ بھارتی حکومت کا زرخرید کتا تھا۔ وہ گزشتہ 3-4 سال سے اپنی کمیونٹی کے خلاف ان کے لیے جاسوسی کر رہا تھا اور بظاہر خالصتان نواز سکھ بن کر وہ اپنے ہی بھائی بندوں کے خلاف کام کر رہا تھا۔ جسونت سنگھ، ہمارے پاس 2 لڑکے ہیں، نئے آئے ہیں، دونوں سکھ ہیں، بڑے کام کے۔ گلزار سنگھ کو تو تم جانتے ہو۔ بھوپت رائے نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں مہاراج، لیکن وہ تو فیڈریشن کا سیکرٹری ہے، جسونت سنگھ نے حیرانی سے کہا۔ وہ پرانی بات ہے، میں تمہیں آج کی سماچار دے رہا ہوں۔ اب وہ سالہ ہمارا کتا ہے، ہمارے اشارے پر تمہاری طرف بھونکے گا۔ میں نے اسے ہدایت کر دی ہے، پرسوں پولنگ ہوگی، تمہارے پاس 70 گھنٹے ہیں۔ ان ڈالروں میں سے آدھے بھی اگر تم نے سلیقے سے بانٹ لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم کامیاب نہ ہو، بھوپت رائے نے کہا۔ سالہ ہوس کا مارا ہوا ہے، سارا مال تو خود ہضم کر جاتا ہے، جب کسی کو دے گا نہیں تو کون کام کرے گا اس کے لیے؟ سوامی مہاراج نے ان کی گفتگو میں دخل دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر اس مرتبہ سالے کامیابی نہ ملی تو آج سے پہلے کے لاکھوں ڈالر جو تم ہمیں چکر دے کر ہضم کر چکا ہے، تیرا پیٹ پھاڑ کر نکال لوں گا۔ سوامی بہت غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ مہاراج، آپ کے حکم کی پالنا کروں گا، خواہ میری جان بھی چلی جائے، آپ بتائیں تو صحیح۔ جسونت سنگھ مسلسل ڈھٹائی سے مسکرائے جا رہا تھا۔ گلزار سنگھ بظاہر دوسرے گروپ کے ساتھ ہے، لیکن اصل میں ہمارا آدمی ہے، اس سے چھپ کر ہی رابطہ رکھنا۔ اسے علم ہوگا کہ پوزیشن کیا جا رہی ہے، اگر مخالف گروپ جیتنے لگے تو ہنگامہ کروا دینا، یہ کام مقامی کالوں سے کروانا یا اپنی برادری سے، یہ تمہارا سر درد ہے، لیکن یاد رکھنا ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے۔ ٹھیک ہے مہاراج، میں چلتا ہوں، منڈوں میں پیسے بانٹنے ہیں۔ جسونت سنگھ نے ڈالروں کی گڈیاں اپنی بریف کیس میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔ خیال رہے کہ جسونت سنگھ، یہاں اس مرتبہ سوامی مہاراج خود پدھار رہے ہیں، اگر معاملہ گڑبڑ ہوا تو تم جانتے ہی ہو۔ بھوپت رائے نے بڑے شفاف لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں مہاراج، جانتا ہوں، کہتے ہوئے جسونت سنگھ نے جھک کر سوامی مہاراج کے قدموں کو چھوا اور الٹے قدموں چلتا دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازہ سوامی کے ہاتھ میں پکڑے کنٹرول سے کھلا اور اس کے باہر نکلتے ہی بند کر دیا۔ بھوپت رائے شرما سالہ کچا آدمی نکلا، اس نے جسکانی کو بھی مروا دیا اور مال بھی پکڑوا دیا۔ یار ایسا کمزور تھا سالہ، میں نے تو کبھی زندگی میں بھی سوچا نہیں تھا، تو جوتے کھائے اور طوطے کی طرح بکتا چلا گیا۔ بہرحال معاملہ ادھر خاصا بگڑ گیا ہے۔ اس مرتبہ میرا ارادہ ہے کہ ISI والوں کو ادھر بھارتی سرحدوں میں الجھائے رکھوں اور یہاں امریکہ سے کوئی لائن چلاتے ہیں۔ DG سے میں نے سارا پلان ڈسکس کر لیا ہے، اور ہاں، اب اپنے یار شمسی کو ذرا ایکٹیو کر دے، اب اس سے کام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ جسونت سنگھ کے باہر نکلتے ہی سوامی مہاراج نے بھوپت رائے کو بتانا شروع کر دیا۔ بھوپت رائے اس کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھے بیٹھا تھا جیسے اس کا زرخلید غلام ہو۔ ادھر ایمبیسی میں کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، اچھی طرح سمجھ لینا، وہاں تمہارے آدمیوں میں بہت سے پاکستانیوں کے ہاتھوں بک چکے ہیں،
سالو، تمہیں علم بھی ہے یہاں آنے سے پہلے آدھے سے زیادہ خفیہ پیغامات کی فوٹو سٹیٹ کاپیاں تو پاکستان چلی جاتی ہیں۔ تم کیا جھک مار رہے ہو؟ اب کان کھول کر سن لو، اب کوئی بزنس وہاں ایمبیسی کی عمارت میں نہیں ہوگا، نہ سکھوں کا نہ پاکستانیوں کا۔ میں یہاں آ گیا ہوں اور میں یہاں 2 ماہ سے زیادہ نہیں رکوں گا۔ ادھر انڈیا میں وشنو ماتا کا میلہ شروع ہو جائے گا تو مجھے سنگت میں واپس جانا ہوگا۔ شمسی کو تم لوگوں نے بڑا مال کھلا دیا ہے، اب اس سے کام بھی لو۔ سوامی مہاراج نے اپنی بات مکمل کی۔ مہاراج، آپ تو جانتے ہیں میں نے شمسی کو کسی بڑے کام کے لیے بچا رکھا ہے۔ جہاں تک اسے قابو کرنے کا تعلق ہے، ہم نے اس کے ذریعے 4 کام کروا کر تو اسے قابو کر لیا ہے۔ اب میں اس سے بڑا کام لینا چاہتا ہوں، بھوپت رائے نے کہا۔ کیا؟ سوامی مہاراج نے پوچھا۔ مہاراج، را کے غداروں کو زندہ رہنے کا ادھیکار نہیں دیا جا سکتا۔ شمسی کی پہنچ شرما تک ہو جائے گی، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ وہ بڑے عرصے سے پاکستان انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا ہے، بڑا کامیاب آدمی ہے۔ اس کے ذریعے ہم اس طرح شرما کو زہر دلائیں گے کہ کسی کے کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں میں نے وہاں ٹورنٹو میں اس سے کیسا کام لیا تھا۔ دلیپ سنگھ کو اس کے ہاتھوں زہر دلایا تھا۔ جس روز ہمیں علم ہوا کہ دلیپ سنگھ کو پاکستانی ایجنسی والوں نے پھانس لیا ہے، ہم نے شمسی کے ذریعے سالے کو مروا دیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ زہر شمسی نے اسے اس کے گھر میں جا کر دیا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں نا، یہی کام وہ شرما کے لیے بھی کرے گا۔ وہ میرے حکم سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس سالے کا آدھا خاندان، جس میں اس کی ماں اور بڑی بہن بھی شامل ہے، انڈیا میں ہمارے پاس یرغمال ہے، بھوپت رائے نے بتایا۔ بھوپت رائے، تم نے تو یار میرے منہ کی بات چھین لی۔ ویل ڈن، سوامی مہاراج نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ دونوں اگلے روز گردوارے کے ہونے والے الیکشن کے متعلق پلان بناتے رہے اور اس مرتبہ سوامی مہاراج نے ایک خطرناک منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ بھوپت رائے، وہ کیا نام ہے تمہارے اس لونڈے کا؟ گلزار سنگھ۔ ہاں وہی گلزار سنگھ۔ اگر معاملہ بگڑنے لگے تو اس سے کہنا جسونت سنگھ کو قتل کر کے گردوارے کے اندر پھینک دے اور بھاگ جائے۔ سالے کو بھاگنے کا موقع دو اور پھر اسے بھی مروا دینا۔ اس بڈھے جسونت کو تو مال دے دے کر میں تنگ آ گیا ہوں۔ اس کی موت سے سارا امریکن میڈیا خالستان گروپ والوں پر حملہ کر دے گا۔ پھر میں دیکھوں گا سالوں کو اور ان کا خالستان۔ بھوپت رائے، کان کھول کر سن لو، اس الیکشن پر کم از کم 2 قتل ضرور ہونے چاہیے۔ باقی جتنے تم کرو وہ تمہارا بونس۔ سوامی نے خوفناک قہقہہ بلند کیا۔ واہ سوامی جی مہاراج، واہ واہ، کمال کا دماغ پایا ہے آپ نے بھی، کمال کے آدمی ہیں آپ بھی۔ ایسا ہی ہوگا، میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اس مرتبہ بھوپت رائے نے خوفناک قہقہہ لگایا تھا۔ سوامی مہاراج نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے صوفے کے کنارے لگی گھنٹی کا بٹن پش کیا اور دروازے سے ایک کنیا اندر داخل ہوئی۔ ہمارا شاگرد چیلا آیا ہے، سومرس کا بندوبست کرو ساوتری۔ اپنے قدموں میں بیٹھی اس لڑکی کی کمر سہلاتے ہوئے اس نے کہا۔ لڑکی جس کا نام ساوتری تھا انہی قدموں سے واپس لوٹ گئی۔ اس کی واپسی شراب کی بوتل اور پیک کے ساتھ ہوئی۔ دونوں کے لیے اس نے خود جام تیار کیا اور باری باری انہیں تھمام دیا۔ فتح کے نام پر بھوپت رائے نے اپنا جام سوامی مہاراج کے جام سے ٹکرایا اور ایک ہی گھونٹ میں اسے حلق میں انڈیل لیا۔ ساوتری نے جیسے ہی دوسرا پیک تیار کر کے اسے تھمایا،
भूपत राय ने इसे भी झटके से अपने साथ सोफे पर गिरा लिया। स्वामी महाराज का कहकहा बुलंद हुआ। सावित्री को भी शायद इस काम की खासी तरबियत दी गई थी। वो इस दरिंदगी में भूपत राय का पूरा साथ दे रही थी और अपनी मुख्तलिफ हरकतों से इसकी वहशत बढ़ाती चली जा रही थी। हिंदू धर्म के स्वामी महाराज के सामने भूपत राय ने अपना घिनौना खेल खेला, जिसे स्वामी महाराज देखता रहा। तीसरे दिन से स्वामी इसे मुसलसल देख रहा था। इसने अपना नाम कैलाश वर्मा बताया था, जबकि इसके दूसरे साथी का नाम मोतीलाल था। स्वामी को मोतीलाल तो परले दर्जे का अहमक शक्ल से दिखाई दे रहा था, जबकि कैलाश वर्मा में इसकी दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही थी। कलीन शेव, गहरी ब्राउन आंखों वाले इस नौजवान के दाएं गाल पर चाकू के जख्म का लंबा निशान था। एक निशान इसकी गर्दन के दाएं हिस्से की तरफ भी मौजूद था। वो गेरुई रंग का चोला पहनकर गर्दन में सुर्ख रुमाल डाले स्वामी के सामने गर्दन झुकाए बैठा था। इसके दोनों हाथों में कीमती पत्थरों से जड़ी अंगूठियां और गले में एक खूबसूरत माला लटकी रहती थी, जबकि एक और छोटी सी माला वो अपने हाथ में पकड़े रखता। स्वामी महाराज की जहां दीदा आंखों को इसमें कुछ काम की बात नजर आती थी, तभी तो इसने अपने खास कमरे में तलब किया था। स्वामी हस्बे दस्तूर एक आरामदेह सोफे पर पांव लटकाए बैठा था। नौजवान को सावित्री अंदर लाई थी, जिसने स्वामी महाराज की शक्ल पर नजर पड़ते ही इनके कदम पकड़ लिए थे और अब इन्हें छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहा था। उठो बालके, कौन हो तुम? किस देश से आए हो? स्वामी ने इसके सर पर हाथ रखकर कहा। नौजवान उठकर इसके कदमों के सामने जमीन पर ही हिंदू जोगियों की तरह आलती पालती मारकर बैठ गया। दास को कैलाश कहते हैं स्वामी जी। 2 साल से यही धक्के खा रहा हूं। पहले न्यूयॉर्क में रहता था, अब यहां अटलांटिक सिटी में ही काम लग गया है। भगवान ने आपके चरणों में लाना था, जो आपके नजदीक ही डेरा लगा दिया। यूरोप देश से आया हूं स्वामी, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूं। मेरे माता पिता तो उन्होंने मार डाले। हम लोग उधर पाकिस्तान के सूबा सिंध में रहते हैं। मैं ही संतान हूं, अकेली औलाद अपने माँ बाप की। किसी तरह माँ ने सारे गहने बेचकर मुझे इस काबिल किया था। एक एजेंट को 5 लाख रुपया देकर धक्के खाता 3 माह में यहां पहुंचा था। पिछले साल जो वहां फसाद हुए थे, इसमें मेरे पिताजी को उन्होंने मार डाला और माता इनके गम में मर गई। तब से बस यही राम नाम की माला जपता रहता हूं। मन को कहीं शांति नहीं मिलती। अब आपके चरणों में आया हूं तो मन कुछ शांत हुआ है। शेर आलम ने चरब जुबानी का मुजाहिरा करते हुए कहा, शांति शांति। इसने अपने मखसूस लहजे में शेर आलम के सर पर हाथ रखकर कहा, बहुत बदकिस्मत हूं महाराज, जिस माता ने मेरे लिए अपनी सारी जिंदगी त्याग दी, इनकी चिता को आग भी नहीं दे सका। बहुत जुल्म हुआ मेरे साथ स्वामी जी। इसने बाकायदा तस्वे बहाने शुरू कर दिए। शांति शांति, शांत हो जाओ बालिके। भगवान की लीला अपरंपार है, तुम्हें जरूर आनंद देगा। अभी तक वो कोई खास अंदाजा नहीं लगा पाया था। इससे पहले इसे पाकिस्तानियों के हाथ लग चुके थे। इसे फौरन वो 2 नौजवान याद आ गए जो मदन लाल को कत्ल करके गीता नजली को ले उड़े थे और अभी तक इनका कोई पता नहीं चल सका था। अचानक ही दूसरा ख्याल इसके जहन में आया, क्यों ना इस गधे को अपना एजेंट बना ले, हिंदू शनाख्त के साथ पाकिस्तान भेजकर अपना उल्लू सीधा करे।
اسے اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان، اسے تو اپنا کام چاہیے تھا، اسے کوئی بھی پورا کرے۔ ہری اوم ہری اوم ہری اوم۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر شیر عالم کے سر پر لہرایا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ملاقات ختم ہوئی، اب وہ چلا جائے اور کسی دوسرے کو سوامی مہاراج کے چرن چھونے کا موقع دے۔ بالکے، یہاں شانتی ہی شانتی ہے، یہ من والوں کا آشرم ہے، جاؤ۔ ساوتری، بالکے کو آشرم میں لے جاؤ۔ سوامی نے اپنی اسسٹنٹ ساوتری کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ اس اشارے کا مطلب یہ تھا کہ یہ خاص مہمان ہے اور مستقبل میں قربانی کا بکرا بھی۔ ساوتری بھی کوئی عام کنیا نہیں تھی، راہ کی تربیت یافتہ فاحشہ تھی۔ ایسی فاحشاؤں کے ذریعے ہی راہ دنیا کے بڑے بڑے ڈپلومیٹس کے اندر کے بھید باہر نکالا کرتی تھی۔ ساوتری اسے اپنے ساتھ لیے ملکہ کمرے میں آئی، جہاں پہلے سے ایک شخص شاید اس کا منتظر تھا۔ اس کی شکل پر ایک نظر پڑتے ہی شیر عالم چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ تو پاکستانی سفارت خانے کی ایک اہم شخصیت تھی۔ کیسے ہو شمسی صاحب؟ اچانک کیسے آنا ہوا؟ ساوتری نے بے تکلفی سے اس کا نام لے کر مخاطب کیا تو شیر عالم کو اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ شیر عالم شمسی کا آنا جانا یہاں معمول کی بات ہے۔ بس جی، سوامی جی کے درشن کرنے آیا ہوں، ایک ضروری کام آن پڑا تھا۔ شمسی نے انکساری سے لیکن آنکھوں ہی آنکھوں میں ساوتری کو کھا جانے والی ہوسناک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کوئی خاص کام ہی لگتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ساوتری نے اپنی ایک آنکھ بڑے زور سے دبائی تھی، جسے شیر عالم نے اس طرح نوٹ کیا کہ اسے کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ اچھا، میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بے تکلفی سے شیر عالم کا ہاتھ تھاما اور اسے ملکہ کمرے میں لے آئی۔ یہ بھی خاصا آرام دہ اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ کمرہ نظر آ رہا تھا، شاید اس کا ذاتی کمرہ تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک کمرے میں شمسی موجود تھا، درمیان والا کمرہ سوامی جی کے تصرف میں تھا اور اس سے ملکہ ساوتری کے کمرے میں شیر عالم بیٹھا تھا۔ میں آپ کے لیے چائے وغیرہ بھجواتی ہوں۔ یہ کہہ کر ساوتری باہر چلی گئی، شاید وہ شمسی کو سوامی سے ملانے لے جا رہی تھی۔ شیر عالم صرف ان دونوں کی گفتگو سننا چاہتا تھا، لیکن کس طرح سنے؟ اسے ابھی تک بظاہر اس کی کوئی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں چمک جاگ اٹھی۔ اس کمرے سے گرم ہوا کا پائپ حال ہی میں دوسری طرف گزارا گیا تھا۔ شاید ابھی کام نامکمل تھا یا ابھی کچھ کام ہونا باقی تھا۔ شیر عالم کو یقین تھا کہ دوسرے کمرے کی دیوار میں پائپ کے لیے موجود بالکل چھوٹے سے سوراخ سے بھی اسے کچھ نہ کچھ ضرور سنائی دے گا۔ اچانک ہی دوبارہ دروازہ کھلا اور اس مرتبہ جو صورت اسے دکھائی دی، اگر اس نے اس سے پہلے بھارت میں سوامی مہاراج کے آشرم میں چند روز نہ گزارے ہوتے تو شاید احتجاج قلب کا دورہ اسے پڑ چکا ہوتا۔ اپنے جسم سے قطعی بے نیاز اس سندری کی چال ڈھال اور اسے جسمانی نقوش کو جس انداز میں نمایاں کرنے والے لباس میں نمریاں کر کے اس کے پاس بھیجنے کا مطلب یہی تھا کہ اس کا تیر نشانے پر لگا ہے اور سوامی کی نظر التفات اس پر ٹھہر گئی تھی۔ آنے والی نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے ایک طرف رکھ کر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے اتنا جھک کر اسے نمسکار کیا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شیر عالم کی نظریں اس کے گریبان میں الجھ کر رہ گئی، لیکن وہ سنبھل گیا۔ ساوتری دیدی نے آپ کے لیے چائے بھیجی ہے، مجھے انوپما کہتے ہیں۔ اس نے چائے کی ٹرے دوبارہ سنبھالتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ بہت خوشی ہوئی آپ کے درشن کر کے۔
اس نے अनुपमा के हाथ से चाय का कप पकड़ते हुए कहा, मैं लंगर सेवा कर रही हूं। जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो 8 नंबर पुश कर दीजिए। इसने एक कोने में रखे इंटरनल एक्सचेंज की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप आइए ना, कुछ बातें करेंगे। शेर आलम भी खुद को अनाड़ी नहीं कहलाना चाहता था। मैं लंगर से फारिग होकर आती हूं। अनुपमा ने बजाहिर इसकी आतिशे शौक भड़काते हुए कहा और नमस्कार करके चली गई। शेर आलम ने चाय का कप हाथ में पकड़ा और कमरे के कोने में इस तरह अपना एक कान इस सुराख से लगाया कि इसकी आंखें दरवाजे पर लगी रहें और जरा सी आहट पर भी वो फौरन उठ खड़ा हो सके। शायद सावित्री ने शमसी को दूसरे कमरे में स्वामी के पास पहुंचा दिया। इन दोनों में गुफ्तगू हो रही थी और स्वामी खासे गुस्से में दिखाई दे रहा था। शमसी साहिब, हम आपकी सेवा में कोई कमी नहीं करते, तो आपको भी ख्याल करना होगा। एक मामूली सा काम आपके जिम्मे लगाया है और अभी तक स्वामी जी, वो काम हो चुका, इसलिए तो आया हूं। दूसरी आवाज शमसी की थी, जिसने स्वामी की बात काटते हुए कहा, क्या प्रोग्राम बनाया है? स्वामी ने बेचैनी से पूछा। स्वामी जी, मजा आ जाएगा। 28 तारीख को फ्लाइट नंबर 713 के जरिए अनीस नामी एक नौजवान जाली कागजात पर JFK आएगा। इसके पास हमारे 3rd सेक्रेटरी के नाम एक बैग है, जिसमें बज़ाहिर कुछ कपड़े रखे हैं, लेकिन बैग के तह में हीरोइन छुपाई गई है। स्वामी जी, जब 3rd सेक्रेटरी साहब के लिए हीरोइन की बरामद होगी तो एक दुहाई सी मच जाएगी। आपने प्रेस को संभालना है और एक कॉल FBI वालों को करनी है और बस। साला बड़ा ईमानदार बना फिरता है, मौलवी की औलाद, देख लूंगा इसे। शमसी ने अपनी बात मुकम्मल की तो शेर आलम सन्नाटे में आ गया। कितना खतरनाक मंसूबा था। इस आस्तीन के सांप शमसी ने राह को खुश करने का कितना भयानक तरीका इख्तियार किया था। उफ मेरे खुदाया, शेर आलम बुड़बड़ाया। अगर ये इत्तला इस तक ना पहुंचती तो कैसी तबाही आ जाती। इसने अपने दिमाग पर फ्लाइट का नंबर, तारीख और मुसाफिर का नाम नक्श कर लिया था और इनकी मजीद बकवास सुने बगैर ही अपनी कुर्सी पर आ बैठा। अभी तक इसके दिमाग में शमसी की जहरीली आवाज गूंज रही थी। किस तरह वो कुत्ते का पिल्ला कह रहा था कि तबाही मच जाएगी। अचानक ही वो चौंका। दरवाजा खुला और सावित्री अंदर आई। क्षमा कीजिए, मैं जरा मसरूफ थी। आपने अपना परिचय तो करवाया नहीं। स्वामी जी ने आपकी खास खिदमत का हुक्म दिया है। इसने बेहूदगी का मुजाहरा किया। शेर आलम को फिल वक्त ये इत्तला जल्द अज जल्द अपने मुल्क तक पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। बादिल न खास्ता इसने सावित्री को भी अपना वही तारुफ दोहराया जो स्वामी के सामने दोहराया था और इससे अचानक ही इस वक्त की इजाजत तलब की। मेरे जॉब का वक्त हो रहा है, कल वीकेंड पर आऊंगा और हाँ, इस वीकेंड पर स्वामी जी के साथ बैठकर राम नाम का जाप करने वालों में मुझे भी शामिल कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको आश्रम की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। स्वामी महाराज का मन आप पर आ गया है। आप कल अपनी जॉब से इस्तीफा ही दे दें। सावित्री ने इसकी तरफ देखकर अपने मखसूस अंदाज में कहा। ये तो अंधे के हाथ में बटेरा आने वाली बात थी। शेर आलम खिल उठा। सावित्री जी, मैं सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। भगवान आपका भला करे। जो आपने दास के लिए स्वामी जी के चरणों में मुस्तकिल क़याम की गुंजाइश निकाली,
یہ کہتے ہوئے اس نے انکساری سے واقعی ساوتری کے سامنے جھکتے ہوئے ہندوؤں کی طرح ہاتھ باندھ دیے۔ ارے ورما جی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ساوتری نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بظاہر اسے اس طرح اپنے جسم سے ٹکرایا تھا کہ شیر عالم اسے بالکل ہی غیر ارادی فعل ہی سمجھے، لیکن اس طرح اس نے شیر عالم کو اپنے جسم کا بھرپور تعارف کروا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو شیر عالم کے سارے بدن میں سنسنی کی لہر ہی دوڑ گئی، لیکن وہ ان حربوں سے خاصی آشنائی رکھتا تھا۔ آشرم کے دروازے تک ساوتری اسے چھوڑنے آئی تھی، وہ تو شاید اس سے آگے بھی جاتی، لیکن شیر عالم نے بڑے شاندار طریقے سے یہی سے اپنی جان خلاصی کروا لی تھی۔ دروازے کے باہر بشیر گاڑی لیے اس کا منتظر تھا۔ دونوں فی الحال اپنے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس سے ہی یہاں کام چلا رہے تھے۔ یہاں ان کا ٹھکانہ بھی کچھ زیادہ دور نہیں تھا، وہ مشکل 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ رہا تھا۔ اس طرح کم از کم ان میں اعتماد سا پیدا ہونے لگا تھا، اور اس شہر کے گلی کوچوں سے قدرے آشنائی بھی حاصل ہو رہی تھی۔ پہلی کامیابی کی خبر اس نے بشیر کو سنائی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ کتنے خطرناک لوگ ہیں یہ، اس نے تبصرہ کیا، لیکن ان کی ساری بدماشی اپنے گھر کے آستین کے سانپوں کے سر پر ہی قائم ہے۔ اگر شمسی جیسے غدار انہیں ملتے رہیں گے تو کیسے ناکام رہیں گے یہ لوگ، شیر عالم نے کہا۔ اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ واقعی ان لوگوں نے ہمیں یہاں بھیجنے کا فیصلہ صحیح کیا تھا، بشیر نے کہا۔ دونوں باتیں کرتے کرتے اپنے ٹھکانے تک آ گئے۔ طاہر اور سلیم بے چینی سے ان کے منتظر تھے، کیونکہ آج وہ معمول سے کچھ زیادہ دیر سے آئے تھے۔ لگتا ہے سوامی آخر پھنس ہی گیا، طاہر نے انہیں دیکھتے ہی کہا۔ کیسے نہ پھنستا، یوں ہی تو یہ روپ دھارن نہیں کیا، شیر عالم نے اپنے حلیے کی طرف ان کی توجہ دلاتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے ہمیں پیغام پہنچانا چاہیے، بشیر نے کہا۔ ہاں، میرے خیال سے یہ کام اپنے ذاتی فون کے بجائے دوسرے فون سے کر لینا چاہیے، شیر عالم نے رائے پیش کی۔ اگر آپ بطور احتیاط ایسا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ویسے ابھی تک کوئی خطرے والی بات تو نہیں، سلیم نے کہا۔ نہیں دوست، خطرہ سلامتی کے ساتھ ساتھ ہی چلا کرتا ہے اور اچانک ہی سر اٹھا لیتا ہے، شیر عالم نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ طاہر کی طرف سے فراہم کردہ ایک کارڈ کے ذریعے نزدیک ہی موجود انٹرنیشنل پوسٹ سے میجر کیانی سے بات کر رہے تھے۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 2:30-3 بج رہے تھے اور میجر کیانی اپنے گھر پر سو رہا تھا، لیکن یہ اطلاع اتنی ضروری تھی کہ شیر عالم کے لیے چند منٹ کا انتظار ہی مصیبت بن جاتا۔ وہ چاہتا تھا جتنی جلدی ممکن ہو یہ خبر اپنے ملک پہنچا دے۔ میجر کیانی کی بھرائی ہوئی ہیلو سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں گہری نیند سے بیدار کیا گیا ہے۔ سر، معافی چاہتا ہوں، اطلاع ہی اتنی اہم تھی۔ اس نے وضاحت کرنا چاہی تو میجر کیانی نے اسے پیار سے ڈانٹ دیا اور کہا کہ دوبارہ کبھی وہ ایسی وضاحت نہ کرے۔ شیر عالم کی طرف سے جو اطلاع میجر کیانی کو ملی، اس نے انہیں اس طرح چوکس کر دیا تھا جیسے وہ کبھی سوئے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے ایک ایک لفظ نمایاں کر کے اپنی ڈائری پر لکھا اور اسے شاباش دے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ فلائٹ نمبر 713 معمول کے مطابق روانگی کے لیے تیار تھی اور مسافر اپنی اپنی سیٹ سنبھال چکے تھے۔ تب اچانک ہی ایک جیپ تیز رفتاری سے جہاز کی طرف آتی دکھائی دی۔ یہ انٹیلیجنس کی جیپ تھی۔ میجر کیانی اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ جیپ میں بیٹھے تھے۔ ان کے 2 ساتھی اکانومی کلاس والی سیڑھیوں سے اور میجر کیانی فرسٹ کلاس والے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ ان کا تیسرا ساتھی جیپ پر بیٹھا رہا۔ اکانومی کلاس کی ایک سیٹ پر بیٹھے نوجوان کو میجر کیانی اور ان کے ساتھیوں نے گھیر لیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے گھبرائے ہوئے نوجوان سے پوچھا۔ جی، میرا نام انیس ہے۔ نوجوان کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور دوسرا جاتا تھا۔
اسے شاید سمجھ آ گئی تھی کہ وہ پھنس چکا ہے۔ ہمارے ساتھ چلو۔ ان کے ایک محتاج نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ نوجوان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اسے اس طرح اچانک انٹیلیجنس قابو کر لے گی، کیونکہ جن لوگوں نے اسے امریکہ بھیجا تھا انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس سے پہلے اس کا ایک ساتھی بھی انہی لوگوں کے ذریعے امریکہ پہنچ گیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا کام 2 لاکھ روپے میں ہوا تھا اور اس کا صرف 50,000 میں۔ ان لوگوں نے اسے پاکستانی سفارت خانے میں اپنے دوست کے لیے ایک بیگ دیکھ کر کہا تھا کہ ان کا یہ دوست اسے لینے کے لیے آئے گا اور وہاں سے امریکہ میں اس کے سارے کام اس شخص کے ذریعے ہو جائیں گے۔ انیس بیچارے کو صرف اس بات کا علم تھا کہ اس کے حالات پر ترس کھاتے ہوئے اور اس کی جنونی خواہش کے پیش نظر ٹریول کمپنی کے خواجہ صاحب کو اس کی حالت پر رحم آ گیا ہے اور انہوں نے بطور خاص صرف خدا ترسی سے کام لیتے ہوئے اس سے 50,000 روپے لے کر اس کا وہ کام کر دیا جو 5 لاکھ میں ہوتا تھا۔ جب خواجہ صاحب نے اپنے سفارتکار دوست کا بیگ اس سے تھمایا تو بھی اس نے سرسری طور پر اس کا جائزہ لیا تھا، لیکن انیس کو پھر اپنی سوچ پر شرمندگی بھی ہوئی کہ اس نے کیوں خواجہ صاحب جیسے نیک انسان کے متعلق ایسا گمان کیا جنہوں نے اسے امریکہ پہنچانے کے لیے لاکھوں روپے کا نقصان اٹھا لیا تھا۔ اسے اس بات کا پتا تھا کہ اس کے جعلی کاغذات پکڑے گئے ہوں گے اور ان لوگوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ یہ بات تو اس نے کبھی سوچی نہیں تھی کہ یہاں کچھ دھماکہ بھی ہونے والا ہے۔ اس کے سامنے اس کا بیگ پھاڑا جا رہا تھا اور اس ڈبل تہ والے بیگ میں قریباً 1 کلو ہیروئن موجود تھی۔ انیس کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس نے بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا اور قسمیں اٹھا اٹھا کر کہنے لگا کہ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس بیگ میں کیا ہے۔ 3 روز تک اس کی ہر طرح تفتیش کرنے کے بعد میجر کیانی اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ یہ نوجوان واقعی بے گناہ ہے۔ اس کا گناہ صرف اتنا ہے کہ اس نے غیر قانونی جعلی کاغذات کے ذریعے امریکہ جانے کی کوشش کی تھی۔ ٹریول کمپنی والے خواجہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اسے گرفتار کرنے والی عام پولیس یا کوئی CID والے نہیں بلکہ ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ ہیں تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے پے در پہ کئی VIP کے حوالے دے کر اپنی دانش میں ان لوگوں پر روب ڈالنا چاہا تھا، لیکن اس کے اندازوں کے بالکل برعکس یہ سارے نام ایک کاغذ پر نوٹ کرنے کے بعد وہ حوالدار جو اسے گرفتار بلکہ اغوا کر کے لے جا رہے تھے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور دوسرے نے اسے دھکا دے کر جیپ میں پہنچا دیا اور جیپ چل دی۔ خواجہ نے 2-4 جوتے کھا کر بتایا کہ مرزا نے اسے یہ بیگ دیا تھا اور 5 لاکھ روپے دینے کی پیشکش کی تھی۔ 2 لاکھ ایڈوانس دے دیے تھے اور 3 لاکھ مال پہنچانے کے بعد دینے کا وعدہ کیا تھا۔ چونکہ اس نے بیگ ایک سفارتکار کے لیے دیا تھا، اس سے خواجہ نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی اونچے اور بڑے لوگ ہیں اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انہیں اس کی ٹریول ایجنسی کے چکر کاٹ رہا تھا۔ انیس اس کی ٹریول ایجنسی کے چکر کاٹ رہا تھا۔ خواجہ نے اس کو پھانس لیا۔ خواجہ نے بتایا کہ وہ غیر قانونی کاغذات پر لوگوں کو یورپ اور امریکہ بھیجنے کا دھندا کرتا آیا ہے۔ یہ حرکت اس سے پہلے مرتبہ کی تھی۔ میجر کیانی دل ہی دل میں را کی مکاری پر حیران ہو رہا تھا کہ ان لوگوں نے بظاہر کتنی سادگی سے یہ سارا چکر چلایا تھا اور محض سمگلنگ کا ایک عام سا کیس بنا کر اس کے ذریعے پاکستان کی ساکھ کو تباہ کرنے کی سازش کی تھی۔